مصليا ومسلما اما بعد. صدر محترم، حکم صاحبان اور سامعین گرامی قدر، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ایک رابطہ حیات کا نام ہے اور اسی میں دین و دنیا کی فلاح و بہبود ہے. لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس برق رفتار زمانے میں موجودہ دور کی جدت کو محسوس کیا گیا. آغاز اسلام سے لے کر آج تک اسلامی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کو حاصل کرنے کی تہذیب مسلمانوں میں مسلسل موجود رہی ہے. مدارس کے نظام تعلیم نے جہاں ایک طرف امت کو مفسر، محدث اور فقہ دیے، تو وہیں دوسری طرف مؤرخ، مہندس، ماہر فلکیات اور جغرافیہ کے جدید راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے سائنسداں بھی دیے. الغرض، مسلمانوں کے دور حکومت میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طبیعیاتی اور سائنسی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. برِ صغیر میں بھی انگریزوں کے غلبہ سے پہلے دینی و عصری علوم کے مابین کوئی فرق و امتیاز نہیں تھا. محترم حضرات، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہے کہ اسلام اور جدید سائنس و ٹیکنالوجی متضاد چیزیں ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس و ٹیکنالوجی وسائل و ذرائع پیدا کرتے ہیں اور اسلام ان وسائل کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کی طرف بھی توجہ دی جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اٹھاؤ قرآن اور دیکھو پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ کا لفظ بتاتا ہے کہ پڑھو، صرف قرآن و حدیث ہی نہیں بلکہ تمام نافع علوم حاصل کرو. اٹھاؤ ابن ماجہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حدیث پاک میں علم کا لفظ بتاتا ہے کہ شرعی و عصری دونوں علوم حاصل کیے جائیں. اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا حکم صادر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو فدیہ نہ دے سکے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان 10 بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ دینی تعلیم تھی؟ نہیں، بلکہ وہ دنیاوی تعلیم تھی. کاتب وحی حضرت زید بن ثابت نے بھی انہی لوگوں سے لکھنا پڑھنا سکھایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان حکمران تھے، لیکن ان کے دربار میں صرف علماء ہی نہیں بلکہ معاشیات، فلکیات اور طب کے ماہرین بھی ہوتے تھے. اس امت نے جابر بن حیان، ابن سینا، البیرونی اور خوارزمی جیسے سائنسداں پیدا کیے جو عابد قرآن بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے مفکر و مدبر بھی. قرآن مجید نے کائنات پر غور کرنے اور آفاق و انفس کا مشاہدہ کرنے کی بار بار تلقین کی ہے. کہیں فرمایا افلا یتدبرون، کہیں فرمایا افلا تعقلون، کہیں فرمایا افلا تتفکرون. قرآن کریم میں آیات احکامات کی تعداد تقریباً 500 ہے، لیکن وہ آیتیں جن میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی تلقین ہے ان کی تعداد 650 کے قریب ہے. انہی آیات کی روشنی میں دنیا میں سب سے پہلے بیت الحکمت کی بنیاد جامعہ نظامیہ بغداد میں رکھی گئی. جامعہ الازہر جیسے یونیورسٹیوں میں عصری علوم و فنون کے شعبے قائم کیے گئے. ہزاروں آرکیٹیکٹ دینی مدارس نے پیدا کیا. لال قلعہ، قطب مینار اور تاج محل کی نقاشی مدرسے سے تعلیم یافتہ نے کی. وقال علامہ شبلی الرحمانی علیہ رحمہ، خدا نخواستہ مسلمان اصلی تعلیم میں ذرا بھی پیچھے نہ گئے تو ان کی ملکی و قومی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے انگریزی زبان آتی تو میں اہل مغرب کو سمجھاتا کہ اسلام دین فطرت ہے، ان کے علاوہ سارے ادیان باطل ہے. معزز سامعین، دفاع دین کے لیے دلائل شرعیہ نہیں بلکہ جدید فلسفہ، سائنس و منطق کی زبان سے بھی واقفیت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.